حسن اقبال صاحب آج کراچی تشریف لائے اور یہاں پہ انہوں نے اڑان پاکستان کی لانچنگ سمجھ لے کی ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگوں کو بلا کے اور انہوں نے اس کا سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی ترقی کے لیے صوبوں نے اور وفاق نے ساتھ مل کے اس پروگرام کے تحت چلنا ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی بہتر خدمت کر سکیں. میں زیادہ نہیں بولتا, میں حسن اقبال صاحب کے حوالے مائک کروں گا تاکہ بریف کر دیں, اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں گے تو اس کے جواب دے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بےحد مشکور ہوں جناب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا اور صوبائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب ناصر علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے اڑان پاکستان کے تحت آج پہلی صوبائی ورکشاپ کا انعقاد صوبہ سندھ میں کیا ہے, اور ہم نے صوبوں سے مشاورت کے عمل کا آغاز بھی صوبہ سندھ سے کیا ہے. اور اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ جو قومی ترقی کا پروگرام جسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 31 دسمبر 2024 کو قوم کے سامنے پیش کیا کہ ہم کس طرح 2029 تک پاکستان کو ایک مضبوط پائیدار ترقی کی بنیاد تک لے جائیں گے, جس کا ہدف یہ ہوگا کہ ہم 2035 تک 1 کھرب کی معیشت پاکستان کو بنا لیں اور 2047 تک 3 کھرب کی معیشت پاکستان کو بنا کر جب ہمارے آزادی کے 100 سال کا جشن ہوگا تو ہم اقوام عالم میں ایک قابل عزت اقوام کی فہرست میں ایک ہائی انکم کنٹری کے طور پہ گنے جائیں اور شامل ہو سکیں. اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے 5 ترجیحات کا تعین کیا ہے, جس میں کہ پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے برآمداتی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے, اضافہ نہیں کرنا بلکہ بے پناہ اضافہ کرنا ہے, اور ہمارے مستقبل کی کامیابیوں کا انحصار سراسر اس پر ہے کہ ہم کس قدر تیزی سے پاکستان کی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ کریں گے. اس حوالے سے صوبہ سندھ کا ایک بڑا کلیدی اور اہم کردار ہے, چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی یہاں پر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی تجارتی مرکز بھی یہاں پر ہے. دوسری ترجیح ہماری پاکستان کو ای پاکستان میں یا ایک ڈیجیٹل پاکستان میں ڈھالنا ہے, چونکہ آنے والا وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنو اکانومی ہی مستقبل کی اکانومی ہے جس کو ہمیں فوری طور پہ اپنے ملک کے اندر قائم کرنا ہے, اور اس کی بنیاد بھی ہمیں ملک میں ہر سطح پر لے جانی ہے تاکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں میں تقسیم پیدا نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو ہم وہ سکلز دے سکیں کہ وہ پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکیں. تیسری ترجیح ہماری انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ دور حاضر کی سب سے بڑی کلائمیٹ ٹریجڈی کا شکار ہوا جب 2022 میں ہمیں بدترین سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کا 1/3 علاقہ زیر آب آ گیا اور اس میں کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے, اور خاص طور پہ جو ہمارے پسماندہ ترین علاقے تھے صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مستقبل کی پیش بینی کرتے ہوئے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ملک میں جو فوڈ سیکیورٹی ہے, واٹر سیکیورٹی ہے, چونکہ کبھی بارش ہوگی اور کبھی خشک سالی ہوگی, تو ہمیں ہر طرح کے صورتحال کے لیے تیار کرنے کا اپنا انتظام کرنا ہے. پھر صوبہ سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں وہ بھی سمندر کی ایروژن کا شکار ہو رہے ہیں, تو ہم کس طریقے سے اپنے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو اس انوائرمنٹ چینج کے اندر ڈھالیں تاکہ ہمارے عوام کے لیے, ان کی خوراک کے لیے اور ملک کی زرعی معیشت کا مستقبل محفوظ رہ سکے. اور اس کے لیے گرین ریولوشن 2.0 جس کی بنیاد ٹیکنالوجی پر ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے اوپر ہے, اس پر ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح چوتھا حصہ توانائی کا اور انفراسٹرکچر کا ہے. ہمارے ملک کے اندر
توانائی بہت مہنگی ہو چکی ہے، جس کی بڑی وجہ ہمارا درآمدی فیول ہے۔ اسی لیے اب ہماری کوشش ہے کہ ہم اندرونی فیول کے اوپر انحصار کریں اور توانائی کے مقامی ذرائع کو ترقی دیں۔ صوبہ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئلے کا ایسا ذخیرہ دیا ہے جو 400 سال کے لیے ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے اور ملک کو سستی ترین بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے مل کر سی پیک منصوبے کے تحت صوبہ سندھ کے اس خزانے کو جو دفن تھا پیداواری صلاحیت دینے کے لیے مائننگ کے ذریعے، پاور پروجیکٹس کے ذریعے اسے پروڈکٹیو بنایا، اور آج وہ تھر کا علاقہ جو پسماندہ ترین تھا وہ پاکستان کا انرجی کیپٹل بن رہا ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں ونڈ انرجی اور سولر انرجی کی توانائی کے مواقع ہیں، اور ہم کس طرح نہ صرف ان توانائی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے انفراسٹرکچر کو ترقی دیں، جس میں پورٹس ہیں، روڈز ہیں، ریلز ہیں۔ اور سندھ کے حوالے سے ہماری خصوصی ترجیح ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر اس سال کام شروع کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کراچی حیدرآباد موٹر وے کی نئی الائنمنٹ کی فیزیبلٹی پر بھی کام ہم جلد شروع کر رہے ہیں، تاکہ جو موجودہ کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے وہ کنجیشن کی وجہ سے اب ایک ہائی وے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی حکومت کی خواہش ہے کہ ہم کراچی سے حیدرآباد ایک نئی الائنمنٹ بنائیں، جو کہ پھر پورٹ کو بھی، ہمارے بندرگاہ کو بھی ایک مستقل آؤٹ لیٹ دے، تاکہ آسانی کے ساتھ پورٹ کی ٹریفک بھی اپ کنٹری جا سکے۔ اور پھر ایکوٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ، جس کے اندر تعلیم، صحت اور آبادی کے بڑھنے کا جو شعبہ ہے، چونکہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ 2017 کے بعد سے آبادی گھٹنے کی بجائے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ 2.4% سے آبادی بڑھنے کی شرح 2.55% ہو گئی ہے، اور اگر اس شرح سے ہم چلتے رہے تو 2047 تک تقریباً 40 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہو جائے گی۔ تو ہم جتنی ترقی کریں گے اس کی شرح اتنی ناک ڈاؤن ہو جائے گی آبادی کے اضافے کی شرح سے۔ تو یہ بھی جو دنیا میں ہر ملک نے، چاہے وہ مسلم ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہے، سب نے آبادی کے دباؤ پہ قابو پا کر ہی ترقی کو تیز کیا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، اور بالخصوص تعلیم، صحت، زراعت اور آبادی کا پھیلاؤ، یہ وہ شعبے ہیں جو صوبوں کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ لہٰذا ہم چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شراکت داری کی جائے، پارٹنرشپ کی جائے، جس میں ہر صوبہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ہم اپنے قومی ترقی کے اہداف حاصل کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے آج کی جو ورکشاپ ہے، اس میں شکر گزار ہوں صوبہ سندھ کی حکومت کا کہ انہوں نے کراچی سے، صوبہ سندھ سے ایکیڈمیشنز کو، سرکاری جو افسران ہیں، جو نجی شعبہ ہے، جو سول سوسائٹی ہے، سب کو نمائندہ لوگوں کو بلایا، اور ان کے ساتھ ہم آج ایک طویل نشست کے ساتھ اس بات پر ایک لائحہ عمل بنائیں گے کہ کس طرح ہم صوبائی حکومت کے وسائل، صوبائی حکومت کی حکمت عملی اور پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ گولز یا پلانز ہیں، ان کو آپس میں ہارمنائز کریں، تاکہ ہم مل کر ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے اپنا سفر تیز تر کریں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس ترقی کے سفر میں 77 سالوں میں ہم نے جو 3 اڑانیں کریش کی ہیں، اب یہ 4تھی اڑان ہے جس کو ہم بھرنے لگے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ مہنگائی کی شرح 38% سے گر کر 4% سے کم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں پالیسی ریٹ 23% سے کم ہو کے 12% پر آ گیا ہے۔ پاکستان میں برآمدات کے اضافے کی شرح تقریباً 25 سے 30% بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح جو ترسیلات ہیں وہ 30% تک بڑھ رہی ہیں۔ یہ بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں۔ سٹاک مارکیٹ 1,15,000 سے اوپر چلی گئی ہے۔
تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام مثبت رجحانات کو ہم یکجا کریں اور ملک کو کسی قسم کی افراتفری، کسی قسم کے انتشار سے بچائیں۔ پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہمارے مل کر کام کرنے میں ہے، ملک کے سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے میں ہے، ملک کے اندر پالیسیز کے تسلسل کو قائم رکھنے میں ہے، اور ملک میں اصلاحات کے عمل کو کامیابی سے آگے بڑھانے میں ہے۔